السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی، پھر میں ایک حدیث پاک لے کر کے آپ کی روبرو حاضر ہوا ہوں۔ حدیث کے راوی ہیں حضرت عمر بن میمون اودئی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا۔ حضرت عمر بن میمون رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک آدمی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ سرکار نے فرمایا کہ پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ جوانی کو بوڑھاپا سے پہلے، ایک دوسرا ہے صحت کو مرض سے پہلے، تیسرا ہے مالداری کو محتاجی سے پہلے، اور چوتھا ہے فراغت کو مصروفیت سے پہلے۔ فراغت کو مصروفیت سے پہلے، اور پانچواں ہے کہ زندگی کو موت سے پہلے۔ ان پانچ چیزوں کا تذکرہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، اور اپنے غلاموں کو، اپنے امتیوں کو یہ پیغام دیا کہ میرے امتیوں، میرے دیوانوں، پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ان پانچ چیزوں سے پہلے غنیمت کیوں سمجھو، اس کی وجہ کیا ہے۔ تو میں آپ کو بتاؤں کہ جو سب سے پہلی چیز ہے جوانی، بوڑھاپا سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جب اپنی جوانی میں اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے تو اس کے تمام ارکان کو اچھے ڈھنگ سے، اچھے طریقے سے ادا کر پاتا ہے، لیکن جب وہی انسان بوڑھاپا کے دہلیز میں پہنچ جاتا ہے تو اس سے صحیح سے عبادت کے ارکان، نماز کے ارکان اور دیگر چیزیں مکمل طریقے سے ادا نہیں ہو پاتی ہے۔ نماز پڑھتا ہے، ڈھنگ کے رکوع نہیں کر پاتا، طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کر پاتا، طریقے کے مطابق قیام نہیں کر پاتا، الگ الگ پریشانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس لیے سرکار نے فرمایا کہ تم جوانی کو بوڑھاپا سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کے بعد سرکار نے دوسری چیز جو فرمایا کہ صحت کو مرض سے پہلے۔ انسان جب تندرست ہوتا ہے تو اس تندرستی کے عالم میں اللہ کی اطاعت اچھی طریقے سے کر سکتا ہے، اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری، ہر چیز اچھے طریقے سے کر سکتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب مرض میں مبتلا ہو جاتا ہے تو اسی مرض کی پریشانیوں سے پریشان رہتا ہے، مرض کی تکالیف سے پریشان رہتا ہے، پھر وہ اللہ کی اطاعت کیا کرے گا، اللہ کی فرما برداری کیا کرے گا بھی تو کراہتے ہوئے پریشانیوں کے ساتھ کرے گا۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ نے جو تمہیں تندرستی دی ہے، صحت دی ہے، اس صحت کو، اس تندرستی کو مرض سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس صحت کے ساتھ تم اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، یقیناً اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد تیسری چیز جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کے پاس اگر مال و دولت ہے تو انسان غریبوں، محتاجوں، فقیروں کی، یتیموں کی، بیواؤں کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کر سکتا ہے، اللہ کے دین کے لیے، دین مصطفیٰ کے لیے، شریعت مصطفیٰ کو پھیلانے کے لیے، وہ دین کی تبلیغ کے لیے اپنے رقم کو خرچ کر سکتا ہے، یعنی راہ خدا میں اپنے دولت کو خرچ کر سکتا ہے، اور اس کے ذریعے سے اللہ، اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکتا ہے۔ لیکن وہی انسان جب محتاجی میں مبتلا ہو جائے گا، غربت میں آ جائے گا، تو اب اس کے پاس تو کھانے کے پیسے نہیں، تو وہ راہ خدا میں خرچ کیا کریں گے؟
پیسہ ہی نہیں ہوگا، اس کے پاس دولتیں نہیں ہیں، ثروتیں نہیں ہیں کہ وہ راہ خدا میں خرچ کرے، غریبوں مسکینوں کی مدد کر سکے، اور اس مدد کے ذریعے سے اللہ اس کے رسول کی رضا حاصل کر سکے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مومنو، مالداری کو محتاجی سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس مالداری میں تمہارے پاس جو مال ہیں، دولتیں ہیں، ثروتیں ہیں، اس دولتوں اور ثروتوں کا صحیح استعمال کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، یقیناً اللہ تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جو چوتھی چیز کہ فراغت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ انسان کے پاس ٹائم ہوتا ہے، اس کے باوجود اللہ کی اطاعت نہیں کرتا، اور نہ کوئی اللہ کی اطاعت و فرما برداری کے لیے اپنے ٹائم کو نکالنا چاہتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں پیغام دیا کہ جو تمہارے پاس خالی ٹائم بچے ہیں اسے اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں گزارو، اور کچھ ٹائم نکال کر کے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرو، ورنہ اگر تمہارے پاس مصروفیت آ گئی اور تم دنیاوی لاہ و لعب میں، دنیاوی کاروبار میں، دنیاوی کھیل کود میں اگر مصروف ہو گیا تو پھر تمہارے پاس موقع نہیں ہے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے پاس وقت نہیں کہ تم اللہ کی عبادت کرو۔ اس لیے بہتر ہے کہ جب تمہیں فراغت ہو، جب کاموں سے فارغ ہو جاؤ، جب تمہیں وقت ملے، جب تمہیں موقع ملے، اور کچھ وقت نکال کر کے تم اللہ کی عبادت و ریاضت کرو، ورنہ اگر اللہ نے تمہیں مصروف کر دیا کاموں میں، دنیاوی کاموں میں مبتلا کر دیا، تو پھر تمہارے پاس کوئی موقع نہیں ہے کہ پھر تمہیں موقع ملے، وقت ملے کہ تم اللہ کی عبادت و ریاضت کرو۔ اس کے بعد جو پانچویں چیز اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہاں واضح طور پر بتایا ہے کہ انسان کے پاس زندگی ہے، اس زندگی میں، اس حیات میں اللہ کی رضا اور مصطفیٰ کی رضا کے لیے جو کرنا چاہے کر لے، جتنی عبادتیں کرنی ہے، جتنی ریاضتیں ہیں کرنی ہے کر لے، یہ موقع غنیمت ہے، ورنہ اگر موت آ گئی تو پھر اس کے پاس کوئی موقع نہیں ہے، اس کے پاس کوئی سمے نہیں ہے کہ اب وہ اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، اور نہ اس انسان کو دوبارہ موقع دیا جاتا ہے کہ وہ اللہ کی عبادت و ریاضت کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں پر عمل کر کے وہ اللہ اس کے رسول کو راضی کر سکے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، اور اس زندگی میں اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے اور قبر اور حشر قیامت کے لیے تیاری کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ ضرور تمہیں کامیابی عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے عاشقوں، میرے دیوانوں، میرے امتیوں، تم لوگ 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو۔ عزیزان گرامی، تو میں اس حدیث کے ذریعے سے سبھی مسلمان بھائیوں اور بہنوں کو یہ درس دینا چاہتا ہوں، یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حدیث پاک پر عمل کیجئے، اور ان 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے موقع غنیمت سمجھ کر کے آپ کے پاس جو جس وقت میں کرنے کا ہے اس سمے پہ کر کے اپنی عاقبت کو، اپنی آخرت کو سنواریے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ آپ نے اگر اس چیز پر عمل کر لیا، حدیث پاک پر عمل پیرا ہو گیا، تو اللہ دونوں جہان میں ہمیں اور آپ کو سب کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔